نبی کے نقش قدم صحابہ، وفا کا اونچا علم صحابہ، صدائے شاہ چنانچہ میرے دوستو جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے محرم کے اس مہینے میں، اسی محرم الحرام کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں میرے دوستو، خلیفہ ثانی ہیں میرے دوستو، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے محرم کی پہلی تاریخ میں میرے دوستو۔ اس شہادت کے واقعے کو کم نہ سمجھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی ماہ محرم کی پہلی تاریخ میں شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اب اس سے تھوڑا سا اور پیچھے جائیے، ذی الحجہ کے مہینے کو دیکھیے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ذوالنورین ہیں، داماد رسول ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے میرے دوست۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ معمولی مت سمجھئے میرے دوستو، میں جن حضرات کا نام گنا رہا ہوں یہ کسی اعتبار سے بھی، نہ تو رشتے کے اعتبار سے، نہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے، نہ ہی اسلام کے لیے قربانی دینے کے اعتبار سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم تھے میرے دوستو، کسی بھی اعتبار سے کم نہیں تھے یہ حضرات۔ اگر ایک طرف داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو، اور اس سے بھی زیادہ دردناک ایک واقعہ ہے تاریخ کے اندر جو شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، کیا نام تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے سگے چچا ہیں میرے دوستو، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس سے پیچھے یہ بھی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے میں کسی اعتبار سے بھی کم نہیں تھے میرے دوستو۔ بہرحال اسلام کی تاریخ کے اندر شہداء بھرے پڑے ہیں میرے دوستو، اور شہادت کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کی جانب سے جو اس پر اجر و ثواب ہے میرے دوستو، اس کی بھی نہ پوچھنا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہادت اتنا اعلیٰ مقام ہے، اتنا بلند منصب اور مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر شہیدوں کے مقام و مرتبے کی بات کی ہے میرے دوستو، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ بہرحال تھوڑا سا یہ موضوع چھوڑ کر جو اصل موضوع ہے میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، تاکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے میرے اس عنوان سے آ جائیں۔ چنانچہ شہداء کربلا ایک لمبی داستان ہے میرے دوستو، اور بڑی دردناک کہانی ہے، بڑا دردناک واقعہ ہے میرے دوستو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اہل بیت کی شہادت کا کربلا کا واقعہ میرے دوستو بڑا دردناک واقعہ ہے میرے دوستو، اور اس کے لیے ایک لمبا وقت بھی چاہیے۔ بہرحال میں اپنے وقت کے اندر اجمالی طور پر آپ کے سامنے اس واقعے کی کچھ جھلک رکھنا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ شہادت کا واقعہ اور کربلا کا واقعہ کیوں پیش آتا ہے، اس کے پیش آنے کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا اس وقت میرے دوستو، اور صحابہ کا فیصلہ کیا تھا میرے دوستو، اور آخر یہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی کیا وجہ بنی میرے دوستو۔ آپ یہ بات جان لیجئے اچھی طریقے سے میرے دوستو کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دنیا سے تشریف لے جائے. آپ امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے. آپ جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی تشریف لے جانے کے بعد یزید جو آپ کا لڑکا ہے, یزید کو امیر بنا دیا جاتا ہے. یزید کو امیر بنا دیا جاتا ہے. اب اس وقت یزید جو ہے امیر بن جاتا ہے. یزید کی خلافت اور اس کی بیعت لوگ کرنے لگتے ہیں. چنانچہ اس وقت کچھ لوگ تو چاہے کر بیعت کرتے ہیں, کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری میں بیعت کر لیتے ہیں, ڈر اور خوف کی وجہ سے بیعت کر لیتے ہیں, اور کچھ تو خوشی خوشی بیعت کر لیتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اب جب وہ امیر بن گیا, اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر ایک پرائم منسٹر صاحب پردھان منتری ہوتا ہے جو پورے ملک کا یعنی وزیر اعظم کہہ لیجئے, پورے ملک کے حاکم ہوتا ہے وہ. جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نریندر مودی جی ہیں اس وقت, پورے ہندوستان کے وہ وزیر اعظم ہیں. ایسے ہی اس وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا میرے دوست. اب یزید کیا ہے, امیر بن گیا. وہ تو پوری ہر جگہ کے لیے امیر تھا. چنانچہ پھر اس کے بعد اس نے اعلان کرایا, جیسے ہمارے پردھان منتری صاحب کے نیچے کا جو درجہ آتا ہے, وزیر اعظم کے بعد کون سا آتا؟ وزیر اعظم, یعنی مکھ منتری والا ہوتا, الگ الگ صوبے کا ذمہ دار, جیسے ہمارے یوگی آدتیہ ناتھ جی ہیں. اب صوبے کے لوگوں کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر جو بنتا ہے یزید بنتا ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ ملک شام کے اندر ہیں. اس وقت جو دارالحکومت ہے, یعنی میرے دوستوں کیا کہیے پارلیمنٹ جو ہے وہ کہاں ہے؟ ملک شام کے اندر. تو یزید وہیں پر ہے. اب یزید نے وہاں سے فرمان جاری کر دیا ہر صوبے کے اندر کہ میرے خلافت اور بیعت لی جائے. چنانچہ ہر جگہ اعلان ہو گیا کہ یزید کو امیر المومنین تسلیم کر لیا جائے, امیر مان لیا جائے. چنانچہ ہر جگہ اعلان ہو جاتے ہیں میرے دوستو. اب جب باری آتی ہے مدینے کی اور شہر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو مدینے کا اس وقت جو گورنر ہے وہ ولید ابن عتبہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا لڑکا, یعنی یزید کے چچا زاد بھائی ہے وہ مدینے کا گورنر. کون؟ ولید ابن عتبہ. اس نے اعلان کرا دیا پورے مدینے کے اندر, اعلان یہ کرا دیا کہ اب یزید کی بیعت کو تسلیم کیا جائے, یزید کو اپنا امیر مانا جائے, یزید کی خلافت مان لی جائے, اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا جائے. اب جب اس نے اعلان کرا دیا, کس نے؟ ولید بن عتبہ نے. اور اس نے مدینے کے اندر جو بڑے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے اجل صحابہ تھے میرے دوستو, اس نے یہ چاہا کہ یہ لوگ آ جائیں اور یہ لوگ بیعت کر لیں. جب یہ بیعت کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. چنانچہ اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی اجل صحابہ میں اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں. چنانچہ اس نے چاہا کہ سارے صحابہ اجل صحابہ بیعت کر لیں. جب یہ بیعت کر لیں گے دبے کچلے لوگ تو بیعت کر ہی لیں گے. اب مدینے کے اندر بیعت ہونے لگی, صحابہ بھی بیعت کرنے لگے, سارے لوگ بیعت کرنے لگے. لیکن میرے دوستو جب بیعت کرنے کی باری آئی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسے رسول کی میرے دوستو, تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یزید کی خلافت کو نہیں مانتا, یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کرتا, میں یزید کو اپنا امیر نہیں مانتا. کیوں بھائی, کیوں نہیں مانتے تم؟ سارے لوگ بیعت کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں بیعت کرتے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے, تم بھی بیعت کر لو. کہتے نہیں, میں یزید کی خلافت کو ہرگز نہیں مانوں گا. کیوں میرے دوستو, کیا وجہ بنتی ہے؟ یہ اس وقت موقف تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے کے اندر جب آپ تھے. اب آپ نے منع کر دیا,
منع کر دیا. کیوں نہیں تسلیم کرتے بھائی امیر؟ اس لیے آپ نے کہا کہ اب بھی روئے زمین پر یزید سے بہتر لوگ موجود ہیں، اس لیے میں یزید کی بیعت کو تسلیم نہیں کروں گا اور ہرگز نہیں کروں گا. اور میرے دوستو یہ حقیقت بات ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس وقت یزید کے بارے میں بڑی روایتیں آتی ہیں کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، جھوٹا تھا، کذاب تھا، ملعون تھا. لیکن میرے دوستو کچھ روایتیں اس کے کیا ہے، ان ساری روایتوں کو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں بلکہ وہ آدمی صحیح بھی تھا. لیکن زیادہ روایتیں اس کے فسق و فجور کے تعلق سے آتی ہیں. اب جب وہ فاسق و فاجر آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب بھی یزید سے بہتر لوگ موجود ہیں، اور حقیقت میں موجود تھے. بھئی اجل صحابہ موجود ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ ہے، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 27-28 ہجری کا واقعہ ہے. نہیں 28 ہجری نہیں، 60-61 ہجری. بہرحال آپ نے منع کر دیا کہ ہم بیعت نہیں کرتے. اب میرے دوست حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. اب ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا. چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سیدھے نہ منیا تو ٹیڑھے. آج بھی یہی کہتے ہیں. بھائی آج ہوتا کیا ہے، اگر ایسے نہ مانے تو ان کو ایسے کرنا چاہیے. بھائی جو حکومت کے خلاف اگر کھڑا ہو گیا، تھوڑا سا بھی آواز اٹھا دی. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ اگر آپ خلافت نہیں تسلیم کریں گے، آپ امیر نہیں مانیں گے، تو ہم آپ کے ساتھ زیادتی سے پیش آئیں گے، آپ کے ساتھ ہم کیا زبردستی کریں گے، تب تو آپ امیر تسلیم کرو گے. اس لیے سیدھے سے آپ بیعت کر لو. لیکن میرے دوست نواز رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ہجرت کر جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادتی کرنے لگتے ہیں، آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ ہجرت کر جاتے ہیں. اور مسئلے کے روح سے میرے دوستو یہ بات ہے کہ اگر کسی مقام پر رہ کر انسان کو اپنے شریعت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اور اپنے دین پر عمل کرنے میں دشواریاں پیش آنے لگے، تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسے مقام پر چلا جائے جہاں پر اطمینان و سکون سے اپنے دین پر عمل کر سکے. چنانچہ آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے جاتے ہیں. اب مکے چلے گئے. بھئی وہ یزید تو ہر جگہ کے لیے حاکم ہے، چنانچہ اس نے مدینے کے بجائے مکے کے اندر اعلان کرا دیا. مکے کے اندر بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. بھئی آج یو پی کا الیکشن ہے، کل مہاراشٹر کا ہوگا، پرسوں مدھیہ پردیش کا ہوگا، ہر صوبے کا ہوگا. اب اس نے مکے کے اندر اعلان کرا دیا. چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبردستی کی جاتی ہے.